السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی المحجۃ البیضاء لیلها كنهارها لا يزیغ عنها الا اذا كان من الهالکین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین و مشاہدین، ہر پیر کو آپ لوگ بدعات کے تعلق سے کسی نہ کسی ٹاپک کے تحت کچھ دین کی باتیں ہم سے سنتے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ ان چیزوں سے عبادت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ جو دین اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، یہ دین اسلام نہ کوئی معمہ ہے، نہ کوئی پہیلی ہے، نہ کوئی افسانہ، نہ کوئی فلسفہ، اور نہ ہی انسانوں کے بنائے ہوئے افکار و نظریات کا مجموعہ ہے جسے سمجھنے کے لیے لوگوں کو اپنے اپنے خیالی گھوڑے دوڑانے پڑیں، اور جس کی سمجھ میں جو آ جائے اسے دین، وحی، الہام اور عبادت کا درجہ دے جائے، یہ دین اسلام کا نام نہیں ہے۔ دین اسلام بہت آسان ہے، فہم کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی۔ ان ھذا الدین یسر، یہ دین آسان ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اس دین کی بنیاد کتاب و سنت ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تم اس کی اتباع کرو۔ اللہ نے آسمان سے وہی نازل فرمائی اور وہی کتاب و سنت کا نام ہے، لہذا ہمارے لیے کتاب و سنت یہی اسلام کی بنیاد اور اساس ہے۔ انہی دونوں پر عمل کرنا ہے، سلف صالحین کے فہم کے مطابق ان پر عمل کرنا ہے اور کتاب و سنت کو سمجھنا ہے۔ لہذا یہ دین بہت آسان ہے، اس کے لیے نہ کسی فلسفے کی ضرورت ہے، نہ یہ کوئی افسانہ ہے، نہ کوئی پہیلی اور معمہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہر انسان اپنے اپنے خیالی گھوڑے دوڑائے اور اس کی بات اس کو جو سمجھ میں آئے وہ اس طریقے سے دین کی تشریح کرے۔ نہیں، دین کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر نازل فرمایا، ہمارے نبی نے دین کی تشریح کر دی ہے، دین کو سمجھا دیا ہے، اس پر عمل کر کے اپنی حدیثوں کے ذریعے صحابہ کرام نے اس کو سنا، اس پر عمل کیا، سلف صالحین نے اس کے اوپر عمل کیا۔ ایک سلسلہ ہے، ایک کڑی ہے اور ایک چین ہے جو ایک دوسرے کو ملتی جا رہی ہے۔ لہذا یہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں نئی تعبیرات کی، نئی چیزوں کی، تجربے کی یا اس طریقے سے اور کسی چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ بہت آسان ہے۔ ہمارے نبی نے ہم سب کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، سیدھی راہ ہے، نہ اس میں خم ہے، نہ پیچ ہے، نہ اس کے اندر گلیاں ہیں، نہ چوراہے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سیدھی راہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو عطا کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہ پر چل کر کے دکھایا اور عمل کر کے بتایا۔ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے اوپر عمل کیا، سلف صالحین نے کیا۔ لہذا یہ دین میرے بھائیوں بہت آسان ہے اور یہ کامل دین ہے، اس میں کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج دین اسلام کے نام پر بہت ساری چیزیں لوگوں نے پیدا کر دی ہیں اور بہت ساری عبادتیں پیدا کر دی ہیں، اور جبکہ وہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ لہذا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج کے درس میں آپ کے سامنے کچھ چیزوں کی نشاندہی کروں گا کہ ان چیزوں سے عبادت ثابت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ عبادت کے اندر اصل منع ہے، عبادت توقیفی ہے۔ وہی عبادت ہمارے لیے کرنا جائز ہوگا جن کا ثبوت ہوگا، کیونکہ اصل عبادت کے اندر منع ہے۔ ہر عبادت کے لیے یہ نہیں چاہیے کہ یہ عبادت نہ کرو، اس عبادت کا ثبوت نہ ہونا ہی اس کے منع کی دلیل ہے، اس کے نہ کرنے کی دلیل ہے۔ اگر وہ چیز ثابت ہوتی تو باقاعدہ حدیثوں کے اندر اس کا ثبوت ہوتا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ثابت ہوتی۔ لہذا جو چیز ثابت نہیں اس کو نہیں کیا جائے گا، اس کے کرنے کے لیے منع کی دلیل نہیں چاہیے، کیونکہ عبادت کے اندر اصل ہی منع ہے۔
اصل ہی ساری عبادتیں منع ہیں، وہی عبادتیں کرنا جائز ہیں جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہوگا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہوگا۔ لہذا یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ عبادات کے اندر اصل منع ہے، وہی چیز جائز ہوگی جس کا ثبوت ہوگا، جس کا ثبوت نہیں ہے اس کے لیے وہ عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لہذا جو کوئی عمل کرے گا، عبادت کرے گا، اس کو ثبوت دینا ہے، جو منع کرے گا اس کو ثبوت نہیں دینا ہوگا۔ نمبر 1، عبادت تجربوں سے حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ میں نے اس پر تجربہ کیا اور مجھے اس کا فائدہ ہوا، لہذا عبادت تجربوں سے حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ دین تجربوں کا نام نہیں ہے، دین کتاب و سنت کا نام ہے، سلف صالحین کے نہج پر، فہم پر سمجھنے کا، عمل کرنے کا۔ یہ دین تجربوں کا نام نہیں ہے، نہ تجربوں کی بنیاد پر دین کے اندر کوئی عبادت ثابت ہوتی ہے۔ اگر تجربوں سے ثابت ہوتی تو پھر انبیاء کو، نبی کو آنے کی دنیا میں کوئی ضرورت نہیں تھی، قرآن و حدیث کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ انسان تجربوں سے ثابت کر دے کہ میں نے تجربہ کیا ہے، اس پر عمل کر لیجئے، فائدہ مند چیز ہے، نہیں۔ دین کے اندر تجربات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، کشادگی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سال میرے اوپر بھی روزی میں کشادگی کی اور میں نے یہ تجربہ کیا اور اس کو صحیح پایا۔ کچھ اس طریقے کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ یا شب برات آتی ہے یا کوئی دن آتا ہے، کوئی رات آتی ہے، اس کے تعلق سے انسان اپنا تجربہ شیئر کرتا ہے کہ میں نے اس رات یہ کام کیا، تو میرا جو تجربہ ہے وہ یہ کہ اس رات عبادت کرنے کا ثواب ہے، یا اس رات یہ کام کرنے سے ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے فلاں چیز پر تجربہ کیا اور فلاں رات یا فلاں دن میں، تو اس تجربے کو مجھ کو یہ فائدہ ملا، مجھے فلاں بیماری تھی، میں نے فلاں چیز کا تجربہ کیا تو بیماری مجھ سے دور ہو گئی، فلاں میں نے آیت اتنی بار پڑھی، فلاں دعا میں نے اتنی بار پڑھی، لہذا میری بیماری دور ہو گئی، میں نے فلاں دن پڑھا، اتنی تعداد میں پڑھا، یہ میرا تجربہ ہے، لہذا یہ بیماری اگر آپ کو ہے تو آپ ایسا کیجئے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیز قطعاً ثابت نہیں ہے، کیونکہ عبادت تجربات سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ دعا کا قبول ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قبولیت کا سبب اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ یعنی اگر کوئی بات آپ کی قبول ہو گئی، کوئی دعا اللہ نے آپ کی قبول کر لیا، کوئی بیماری اللہ نے آپ کی دور کر دی، کوئی چیز آپ نے اپنایا، تو کیا اس بات کی یہ دلیل ہے کہ یہ جو قبولیت کا سبب ہے یہ یہی ہے اور کوئی دوسری چیز آپ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو یہ چیز کہنا کہ یہ میں نے تجربے سے کیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مسنون توسل کے بغیر بھی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے مسنون طریقہ نہیں اپنایا، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ لکھا ہوا تھا، وہ چیز آپ کے ساتھ ہو گئی، لہذا یہ تجربہ کوئی دلیل نہیں ہوتا۔ نمبر 3، دعا کی قبولیت کبھی ڈھیل کی خاطر بھی ہو سکتی ہے، استدراج اور ڈھیل کے طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے قبول کر لی گئی ہو، لہذا تجربہ یہ دلیل نہیں بن سکتا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کی قبولیت کا وقت وہی رکھا ہو، وہی آپ کے مقدر میں رہا ہو، اور آپ صبر نہ کر سکے اور آپ نے اس کے لیے ایک نئی چیز اپنا لی، جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ کی تقدیر میں وہ چیز لکھ دی تھی۔ لہذا تجربے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے۔ آپ اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ ایک آدمی نے شادی کیا، 6 سال ہو گئے، اس کی اولاد نہیں ہوئی، وہ صبر نہیں کر سکا، اور صبر نہ کر سکنے کی وجہ سے کسی پیر کے پاس گیا، مزار پر گیا، کہیں خانقاہ کے پاس گیا، یا اس طریقے سے اور کوئی اس نے عمل کیا جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کے ہے، اور اس کو اولاد مل گئی۔ اب وہ کہے کہ میں نے تجربہ کیا کہ فلاں پیر کے پاس میں گیا تھا، انہوں نے مجھ کو یہ تعویذ دیا تھا، یہ گنڈا دیا تھا، فلاں چیز پڑھنے کے لیے کہا تھا، لہذا یہ میرے تجربے سے ثابت ہے، لہذا جن جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ بھی تجربہ کریں اور اس کو اپنائیں، ان کو اولاد مل جائے گی۔ ہم کہیں گے نہیں، تمہارا یہ کہنا غلط ہے، اللہ نے تمہاری قسمت کے اندر وہ چیز لکھی تھی، تم صبر نہیں کر سکے اور غلط طریقہ تم نے اپنا لیا، لیکن اللہ رب العالمین وہ چیز آپ کو دے دی کیونکہ مقدر تھی تمہارے لیے، جیسے سب کے لیے روزی مقدر ہے۔ تو حرام طریقے سے بھی انسان اگر روزی کماتا ہے تو اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ رب العالمین اس کے لیے لکھ دیا ہے، لیکن انسان صبر نہیں کر پاتا ہے۔
تو وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین 80 سال کی عمر میں اولاد عطا فرمائی۔ اسماعیل علیہ السلام 80 سال کی عمر جب ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی تب پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو اس طریقے سے ہر چیز کو اللہ نے تقدیر کے ساتھ جوڑ دیا، مقدر کر دیا ہے۔ تو کسی چیز کا مل جانا یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ نے جو عمل کیا اسی کی بنا پر ملا ہے، لہذا تجربے سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہوتی، اور پھر تجربہ انسان کے اپنے ساتھ خاص ہے اور دین سب کے لیے ہے۔ یہ تجربہ کن کن کو آپ جا کر کے بتائیں گے؟ لہذا یہ قطعاً یہ چیز غلط ہے اور تجربے سے دین نہیں ثابت ہوتا، اور اسی چیز کو یہ عبادت نہیں بلکہ یہ چیز بدعت بن جائے گی۔ نمبر 2، اچھی نیت بھی کسی عمل کو جائز نہیں کرتی۔ آپ کہیں کہ میری نیت نیک ہے تو نیک نیتی سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہوتی۔ عبادت کے ثبوت کے لیے دلیل چاہیے، قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ لہذا انسان کتنا بھی اپنی عبادت کے اندر اپنے عمل میں مخلص ہو اور نیک ہو، اس کی نیک نیتی کسی چیز کو عبادت نہیں بنا سکتی۔ اس کی مشہور دلیل وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 صحابہ کرام تشریف لائے۔ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ آپ کی بیویوں نے یا کسی بیوی نے بتا دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے عمل کرتے ہیں، یہ آپ کا معمول ہے، تو صحابہ کرام نے ان کو کم سمجھا، آپ کی عبادت کو، اعمال کو کم سمجھا، اور وہ کہنے لگے کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو زیادہ گنہگار ہیں، ہم کو زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ان میں سے کسی نے کہا کہ میں پوری رات نماز ہی پڑھتا رہوں گا، کسی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا، کسی نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا، عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا یا شادی نہیں کروں گا، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ امام اللہ انی لا اخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اللہ تعالیٰ کا متقی اور پرہیزگار ہوں۔ لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، روزہ نہیں رکھتا۔ وہ اصلی و ارقد، اور نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو سوتا اور جاگتا بھی ہوں۔ وہ اتزوج النساء، اور میں عورتوں سے نکاح اور شادی بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت میرے طریقے سے راز کرے گا مجھ سے نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام ہیں، اس دھرتی اور اس کائنات میں انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچا مقام ان کا ہے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ان میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور عثمان بن مظعون تھے اور اس طریقے سے کوئی اور صحابی تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام جو گئے 3 صحابہ کرام، کیا ان کی نیتوں کے اندر کوئی کمی تھی؟ کیا ان کے اخلاص میں کوئی کمی تھی؟ انہوں نے جو باتیں بتائی تھیں کہ میں روزہ رکھوں گا، میں شادی نہیں کروں گا، میں راتوں کو نماز پڑھوں گا، تو کیا ان کی نیت میں کوئی کمی تھی؟ کیا ان کی نیت کے اندر کوئی کھوٹ تھا؟ کیا اخلاص میں کوئی کمی تھی؟ ظاہر بات یہ صحابہ کرام ہیں، اخلاص کے اونچے درجے پر فائز تھے، بڑے نیک اور متقی پرہیزگار جماعت تھی صحابہ کرام کی۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اللہ نے ان کے جیسے ایمان لانے کے لیے کہا کہ ان کے طریقے سے ایمان لاؤ گے تب تمہیں ہدایت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا، جنت کا وعدہ فرمایا۔ کتنی ساری آیتوں اور حدیثیں ہیں صحابہ کرام کی فضیلت میں اور ان کی منقبت میں۔ تو کیا صحابہ کرام کے اندر جنہوں نے کہا تھا ان کے اخلاص میں یا حسن نیت کے اندر کوئی کمی تھی؟ یقیناً ان کی حسن نیت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ کیا کمی تھی؟ کمی طریقہ الگ تھا ان کا، ہمارے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے وہ طریقہ ہو جاتا اگر اس کے اوپر وہ عمل کرتے، کیونکہ ہمارے نبی نے نہیں فرمایا ہے کہ انسان رات بھر جاگتا رہے، نہ سوئے، یا انسان ہمیشہ روزہ رکھے، یا اس طریقے سے انسان شادی نہ کرے۔ یہ ہمارے نبی کا عمل نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے زیادہ ثواب کی نیت سے یہ عمل کرنے کی کوشش کی، تو ہمارے نبی ان کو فرما دیا کہ نہیں، زیادہ عمل کرنا یہ شریعت کے اندر مطلوب نہیں ہے۔ یہ مطلوب ہے کہ آپ کا عمل سنت کے مطابق ہو، آپ کا عمل صحیح اور اچھا ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تم کو پیدا کیا، موت زندگی اللہ نے پیدا کی تاکہ آزمائے تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ تو ہم سے اچھا عمل مطلوب ہے، زیادہ عمل مطلوب نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے اولئک الذین نتقبل عنہم
अहसना मा अमिलू व नतजावज़ु अन सय्यातिहिम। ये वो लोग हैं कि जिनके हमने अच्छे अमल को कबूल किया। तो जो अच्छा अमल करेंगे वही अल्लाह ताला कबूल करेगा। व नतजावज़ु अन सय्यातिहिम, और हमने उनकी गलतियों और ख़ताओं और गुनाहों से तजावुज़ कर गया, यानी चशपोशी कर ली, अल्लाह ने गोया कि उनको माफ़ कर दिया। तो इस तरीके से अच्छा अमल करने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ने बार बार ये फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और अच्छा अमल किया। और अच्छा अमल कब बनता है? जब इंसान मुखलिस हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हो, तब जा कर के इंसान का अमल अच्छा बनता है। इखलास और नबी का तरीक़ा, यहाँ सहाबे किराम के पास इखलास था, लेकिन अल्लाह के रसूल के तरीक़े से हट करके उनकी गुफ्तगू थी और जो उन्होंने दावे किए थे, इसलिए सुन्नत और तरीक़ा हमारे नबी का नहीं था, इसलिए हमारे नबी ने उनको मना किया। तो इंसान कितना ही नीयत उसकी अच्छी हो, अगर उसकी अच्छी नीयत है लेकिन सुन्नत और हमारे नबी के तरीक़े के मुताबिक नहीं है, उस अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं फरमाएगा। ये हर अमल की कबूलियत के लिए दो शर्तें, इखलास और अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक उस अमल का होना। लिहाजा इंसान अगर उसकी नीयत बहुत अच्छी भी है तो भी वो कोई इबादत नहीं बनती कि इंसान कहे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बड़ी अच्छी नीयत के साथ मैं अमल कर रहा हूँ। देखा यह जाएगा कि अगर वो अमल हमारे नबी के तरीक़े पर नहीं है, हमारे नबी साबित नहीं है, इंसान कितना ही अच्छी नीयत वाला हो, उसके अमल को अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा और वो बिदात के ज़ुमरे के अंदर वो चीज़ आ जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मा तरक्तु शैअन युक़र्रिबुकुमुल्लाह इल्ला अमरतकुम बिह, मैंने कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जो तुम्हें अल्लाह ताला के करीब कर दे, इल्ला ये कि मैंने तुम्हें उसका हुक्म दे दिया। लिहाजा हुक्म होना चाहिए, किताब और सुन्नत में उसकी दलील होनी चाहिए। और अल्लाह ताला का फरमान है, क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, आप फरमा दो अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह ताला तुम्हें महबूब बना लेगा। लिहाजा इत्तबा होनी चाहिए, नबी की मुताबियत होनी चाहिए, और नबी की मुताबियत होगी, इंसान मुखलिस होगा, तब जा कर के अल्लाह ताला उसके अमल को कबूल करेगा। सिर्फ इखलास काफ़ी नहीं है जब तक कि दूसरी शर्त भी ना पा जाए। लिहाजा हुसैनियत और नीयत की पाकीज़गी किसी इबादत को साबित नहीं करती। इबादत के लिए सबूत होना चाहिए, अल्लाह ताला का हुक्म या उसके नबी का हुक्म या नबी का अमल, नबी का तरीक़ा होना चाहिए, तब जा कर के इबादत साबित होती है। नंबर 3, अक़ल से भी कोई इबादत साबित नहीं होती कि इंसान को वो चीज़ अच्छी लगे, हमारी अक़ल कहती बहुत अच्छी चीज़ है ये, लिहाजा लाइए हम इसको भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है। अक़ल से इबादत साबित नहीं होती, क्योंकि हर इंसान की अक़ल मुख्तलिफ है। किसी की अक़ल किसी चीज़ को अच्छा समझती है और किसी की अक़ल उसको बुरा समझती है। लिहाजा अक़ल मेयार नहीं है, किताब व सुन्नत मेयार। अक़लें मुख्तलिफ हैं, लिहाजा सबकी बातें भी मुख्तलिफ होंगी, जबकि अल्लाह ताला का दीन एक है, हक़ एक है, लिहाजा अक़लों का एतबार नहीं किया जाता। और फिर अगर अक़ल से दीन साबित होता, ये बातें साबित होती, तो फिर नबी की बेशत की क्या ज़रूरत थी, कुरान की क्या ज़रूरत थी, हदीसों की ज़रूरत क्या थी। इसलिए अक़ल मेरे भाइयों मेयार नहीं है कि इंसान अपनी अक़ल के मुताबिक किसी चीज़ को अच्छा करे या किसी चीज़ को बुरा समझे। आज इंसान की अक़ल तो बहुत सारी वो चीज़ें जो कुरान और सुन्नत से साबित शुदा हैं, इंसान उसको बुरा समझता है, इंसान की अक़ल उसे गवारा नहीं करती, तो क्या वो चीज़ गलत हो जाएगी? नहीं। लिहाजा किताब और सुन्नत ये मेयार है, ये कसौटी है, ये पहचान है, इंसान की अक़ल पहचान नहीं है। अल्लाह ने अक़ल दिया दीन को समझने के लिए, और जो दुनिया के अंदर मुफीद चीज़ें हैं उनके अंदर गौर व फिक्र करने के लिए, उनसे इस्तिफ़ादा करने के लिए, और उनको इंसानों के इस्तेमाल के मुताबिक बनाने के लिए, और दुनिया में तरक्की के लिए, और चीज़ों की ईजाद के लिए, दुनियावी चीज़ों को जो इंसान के लिए मुफीद हों, दीन के लिए मुफीद हों, उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक़ल को दिया है। अक़ल इसलिए नहीं दी गई कि इंसान अक़ल से दीन को साबित करे और इबादत को ईजाद करे। लिहाजा अक़ल दारो मदार नहीं है, तो ये भी इबादत कोई अक़ल साबित नहीं होती। नंबर 4, ख्वाब से भी कोई इबादत साबित नहीं होती कि इंसान कहे कि मैंने ख्वाब के अंदर देखा, हमारे नबी ने मुझे ख्वाब के अंदर बता दिया, लिहाजा ये इबादत है, इसको कीजिए। या हमारे नबी आए ये फरमाया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए ये दुआ करो, कोरोना वायरस से बचने के लिए फ़ला फ़ला चीज़ें खाओ। हमारे नबी ने हमको आकर के ख्वाब में बताया। आज कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से इसी तरीके की बातें लोगों के अंदर नशर की जा रही हैं। कोई कुछ नुस्खा बता रहा है, कोई तरीक़ा बता रहा है, कोई तजर्बे से बता रहा है, कोई कहता है कि हमने नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि हमारे नबी ने इससे बचने के लिए नुस्खा हमें दिया है, हमें ये दुआ सिखाई है।
कि इसको इतनी बार पढ़ोगे तो कोरोना वायरस से बच जाओगे, इतनी बार ये आयत पढ़ोगे कोरोना वायरस से बच जाओगे, ये करोगे तो कोरोना वायरस से तुम्हारी हिफाजत होगी, ये सारी बातें बेबुनियाद हैं, ये सारी बातें बातिल हैं। ज़िक्र व अज़कार और इबादत और दुआएं और दीन मेरे भाइयों ख्वाब से साबित नहीं होता। ये बड़े अफसोस की बात है कि आज बहुत सारे लोगों ने या कुछ जमात के लोगों ने इसे सच्चाई का मेयार समझ लिया है। वो ख्वाबें बयान करते लोगों के अंदर कि अल्लाह के रसूल हमारे पास ख्वाब में आए, फ़लाँ आदमी ने ख्वाब में देखा कि फ़लाँ जमात के लोग अच्छे हैं, उनके साथ जा कर के मिलिए, फ़लाँ हमारे नबी ने फ़लाँ चीज़ बता दी कि फ़लाँ काम कीजिए, ये कीजिए, इन बुराइयों को छोड़ दीजिए और ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, या फ़लाँ चीज़ ख़त्म हो जाएगी। कोई कभी ये ख्वाब मदीने के किसी मुअज्जिन या किसी इमाम के साथ मंसूब कर देता है, कोई मक्के के किसी इमाम के साथ मंसूब कर देता है, और इन तमाम ख्वाबों के अंदर जो असल बीमारी है, जो असल बुराई है शिर्क, उसका कोई जिक्र आपको नहीं मिलेगा। इससे साबित होता है कि ख्वाब के देखने वाले वो लोग होते हैं जिनका मनहज सही नहीं, जिनके अमाल के अंदर बिदअतें हैं और जो किताब व सुन्नत के मेयार पर मनहज पर नहीं है, वो लोग इन ख्वाबों को देखने वाले ही बयान करते हैं। जिनका अल्हम्दुलिल्लाह मेयार सही है, किताब व सुन्नत के मुताबिक जो अमल करते हैं, जो जमात इसके ऊपर अमल करने वाली है, कभी इस तरह की चीज़ें वो नहीं बताती हैं, कभी ऐसी चीज़ें वो लोगों के अंदर नहीं बयान करेंगी कि मैंने ख्वाब में देखा ये चीज़, हमारे नबी ने हमको बताया, ऐसा कुछ नहीं करते वो। इसलिए ख्वाब से कोई चीज़ साबित नहीं होती। हमारे लिए किताब व सुन्नत है जो कामिल अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाब का सहारा वो लेता है जो कमज़ोर होता है और जिसके यहाँ बिदात और खुराफात होती हैं, वो सब इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस काफ़ी है कि हर ज़माने में अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमारे नबी की हदीस है कि हमेशा एक जमात हक़ पर कायम रहेगी, हमेशा एक जमात हमेशा हक़ पर कायम रहेगी। और जमात कौन सी है? जो सलफ़ सालिहीन, सहाबा की जमात, ताबईन की जमात, तबे ताबईन की जमात और उनके ऊपर चलने वाले की जमात है, उनके नक्श कदम की पैरवी करने वाले वो जमात है। लिहाजा हमें ख्वाब की इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और ख्वाब से कोई चीज़ साबित नहीं होती। इंसान ख्वाब देखता है, वो ख्वाब उस तक महदूद है, वो ख्वाब को सारे लोगों तक नहीं पहुँचा सकता, जबकि अल्लाह ताला के दिन सब के लिए होता है, सब के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन है, पूरी इंसानियत को उसके ऊपर अमल करना है। लिहाजा इंसान एक जो ख्वाब देखता है, अपने ख्वाब को किन किन लोगों तक पहुँचाएगा। लिहाजा ख्वाब से कोई चीज़ साबित नहीं होती। न ख्वाब के अंदर कोई बता दे कि फ़लाँ जमात बरहक है, ये चीज़ से वो और उसका बरहक होना साबित नहीं हो जाएगा। बरहक साबित होने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह किताब व सुन्नत का मीज़ान और किताब व सुन्नत की कसौटी अल्लाह हमें दी गई है, उस पर पेश करना है। जो उस पर पूरा उतरेगा उसका अमल सही होगा, वो जमात सही मानी जाएगी, और जो उस पर पूरा नहीं उतरेंगे उनका अमल बातिल होगा और उनका अमल बिदात होगा। तो ये मेरे भाइयों ये दीन है। दीन में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं है, और इन चीज़ों से दीन के अंदर कोई इबादत साबित नहीं होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन पर कायम रखे, इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, और इन तमाम चीज़ों से, बिदआत से, बातिल चीज़ों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको महफूज़ रखे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।